کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اپنے والدین کو جھڑکو بھی نہیں۔ اب اس اف سے کیا مراد ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس اف سے مراد یہ ہے کہ بدن اس طرح پھونک مارتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، ایک اف یہ ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اف یہ بھی ہے کہ جب کسی کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور اتنے کمزور ہو جائیں کہ اٹھ نہ سکیں، چارپائی کے اوپر وہ پیشاب بھی کریں، تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کی صفائی کرنے کے لیے آئے تو اپنے منہ کے اوپر کپڑا چڑھا، یہ بھی اف ہے، اس کو بھی اف کہتے ہیں، یہ بھی والدین کی نافرمانی میں آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی کس قدر شانیں بیان کی ہیں، اور والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ رحمت صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الا احدثکم اکبر الکبائر، فرمایا کہ اے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں، بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی خبر نہ دے دوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلا کیوں نہیں، یا رسول اللہ بتائیے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الشرک باللہ، فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی دوسرے کو معبود سمجھا جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حقوق الوالدین، فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ وجلس تعالی علی متکئا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فرمایا ٹیک لگا کر چھوڑ کے فرمایا وقول الزور، فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور حضور نے 3 گناہ بتائے، فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے گناہ جو بتائے ہیں ان میں ایک والدین کی نافرمانی کرنا بھی ہے، والدین کا ادب و احترام نہ کرنا بھی ہے۔ اور میرے آقا ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 شخص ایسے ہیں، 4 شخص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گے، جو جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ ایک بوڑھا زانی شخص، فرمایا کہ یہ بوڑھا زانی شخص وہ ہے، بڑھاپے کے اندر زنا کرنے والا شخص وہ بدنصیب ہے کہ جو جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ اور دوسری جگہ پر حضور نے فرمایا رشتے توڑنے والا، رشتے کاٹنے والا، لا تعلقی کرنے والا، یہ شخص ایسا ہے جو جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا یہ بھی ایک ایسا شخص ہے جو جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکاتا ہے یہ جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جنت کی جو خوشبو ہوگی نا وہ بندہ 500 سال کی مسافت اتنا دور ہوگا تو اس بندے کو جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی، لیکن یہ 4 بدنصیب شخص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گے، ان میں ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں نا، کسی کے پاس جاتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ اس سے ملتے ہیں، بڑے عزت اختیار کرتے ہیں، بڑی عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں اپنے والدین کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی جو ہے اجازت دے دے۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احی الوالداک، اے صحابی اے جہاد کی اجازت مانگنے والے، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟
تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی تو باہر چلا جا، اپنے والدین کی خدمت کر، یہ ہی میرے لیے سب سے بڑا جہاد ہے کہ اپنے والدین کی جا کر خدمت کر. اب دیکھیے والدین کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر کا مقام ہے، کتنا بڑا اجر کا کام ہے کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اسے جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو دل میں ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کر دیتا ہے، حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے. اب صحابی بیٹھے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھ کے دیکھے تو کیا 2 مرتبہ یہ حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی 2 مرتبہ دیکھے میرا رب اسے 2 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. پھر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی 3 مرتبہ دیکھے، 3 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو پھر اسے کتنا اجر ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی دل میں 100 مرتبہ بھی دیکھے نا، آپ نگاہ کے بدلے میرا رب اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا جائے گا. اب دیکھیے والدین کی خدمت کرنا، والدین کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے کہ حج مقبول جتنا ثواب مل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں. والدین ایک ایسا عظیم رشتہ ہے جو کبھی دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعائیں قبول کرتا ہے. جسے بات کرتا ہے 3 شخص ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن شخصوں کی دعا ہر حال میں قبول کرتا ہے. وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ فرمایا کہ مظلوم شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ جو دعا کرتا ہے نا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا. مراد تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کائنات اس مظلوم شخص کی دعا قبول کر لیتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص جو سفر کرنے والا ہو، مسافر ہو، مسافر بھی ایک ایسا شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے. اور والدین ماں باپ میں سے کوئی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. حضرت باجدین بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا، تو یہ ایک دن والدہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ امی جان میں تیرے حقوق پورے کروں یا اللہ کے حقوق پورے کروں؟ تو ایسا کر مجھے اپنے حقوق معاف کرتے میں اپنے اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں. میں ولایت سے مقام دیکھنا چاہتا ہوں، ولایت کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں. اب حضرت باجدین بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 12 سال تک جنگوں میں گئے، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، لیکن 12 سال میں کوئی مقام حاصل نہ ہوا. 12 سال تک ولایت کا منصب نہ حاصل ہوا. اب ایک دفعہ گھر واپس آئے، گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو سوچا کہ اپنی ماں سے ملوں. رات کا پہلا پہر تھا. اب گھر کا دروازہ بند تھا تو دروازے پر دستک نہیں تھی کہ ماں ابھی سو رہی ہوگی. دوسرا پہر آیا، اس انتظار میں کس وقت میری ماں اٹھے گی تو میں دستک دوں دروازے پر. اب حضرت باجدین بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے دوسرا پہر بھی گزر گیا. جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے تو حضرت باجدین بستامی کہتے ہیں کہ میری ماں اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے تو مجھے خبر ہو جاتی ہے میری ماں اٹھ کھڑی ہے. اب حضرت باجدین بستامی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے دروازے پر دستک دی، دروازے پر دستک دی تو میری امی نے دروازے کھولا، دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر رو پڑی، کہنے لگی کہ اے باجدین بستامی اتنا عرصہ ہو گیا ہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہ رہا ہے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی برکات سے قرب حاصل کر رہا ہے، تمہیں قرب نہیں ملا تو یہ مقام نہیں حاصل ہوا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. والدہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسی وقت باجدین بستامی فرماتے ہیں ابھی میری ماں کی دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی، ماں کی دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ولایت کا مقام عطا کر دیا، مجھے ولایت کا مقام عطا کر دیا. تو یہ ایسا رشتہ ہے جب یہ
والدین دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا، تو ان سے دعائیں لیا کرو۔ آج ہم جاتے ہیں یار پیر صاحب کے پاس، کسی فقیر صاحب کے پاس چل جاتے ہیں، کسی امام صاحب کے پاس چل جاتے ہیں، حضرت صاحب دعا کیجیے میرا یہ کام ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، میری یہ پریشانی حل ہو جائے، میرا یہ کام آسان ہو جائے، یہ دعا کیجیے۔ ٹھیک ہے، پیر فقیر بھی کام آئیں گے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن وہی بندہ اگر اس ماں کے پاس چلا جائے جس کے ہاتھ کیچڑ کے ساتھ لت پت ہو، اور وہ ماں اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ کی عزت کی قسم وہ ماں جب ہاتھ اٹھائے گی ابھی دعا پوری نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کی دعا قبول فرما لے گا۔ تو ماں ایسا عظیم رشتہ ہے، اور یہ والدین جو ہوتے ہیں نا اپنی اولاد کے ساتھ بے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کی غرض نہیں ہوتی۔ ایک شخص تھا، اس کا باپ بہت ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، چھوٹا تھا بچہ، تو اب وہ بیوہ ہو گئی، وہ عورت، اب اس کا بچہ چھوٹا تھا، تو اب وہ سکول بھی جایا کرتا تھا، تو اس نے اسی سکول میں کام کرنا شروع کر دیا جس سکول میں اس کا بیٹا جاتا تھا۔ اب اس کی جو ماں تھی نا، اس کی ماں ایک آنکھ سے اندھی تھی، ایک آنکھ سے معذور تھی، کانی تھی۔ اب بچے اس کو تانے دیتے تھے کہ تیری ماں اندھی ہے، تیری ماں کانی ہے، اس کو تانے ملتے تھے نا، تو وہ بڑا پریشان ہوتا تھا۔ ایک دم گھر آیا، گھر آ کے کہنے لگا ماں تو سکول نہ آئے گا، میرے دوست مجھے تنگ کرتے ہیں کہ تیری ماں اندھی ہے، میری طرف اشارے کر کے کہتے ہیں کہ تیری ماں کانی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو نہ آیا کر۔ اب وہ ماں کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گی۔ اب وہ ماں دوسرے دن سکول پہ کام کرنے نہیں گئی، لوگوں کے گھر جانے لگی، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ دن گزرے، وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، گھر آیا تو کہنے لگا ماں میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، محلے کے بچے مجھے تنگ کرتے ہیں کہ تیری ماں کانی ہے، تیری ماں اندھی ہے، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ماں نے بڑا سمجھایا کہ بیٹا ایسے نہ کرو، تیرا باپ بھی فوت ہو گیا ہے اور تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں، تو مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ لیکن اس نے ایک بات نہ سنی، اب اپنی ماں کو گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اب اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اب کرتے کرتے وہ بڑا ہو گیا، اپنا کاروبار بنا لیا، اپنا گھر بنا لیا۔ جب گھر بنایا نا، شادی کر لی، بچے ہو گئے۔ اب بچے ہوئے تو ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اس نے شادی بھی کر لی ہے، اس کے بچے بھی ہو گئے، ماں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اب اس نے پتا کروایا اپنے بیٹے کے گھر کا، پہنچتے اس کے گھر تک پہنچ گئے، گھر پر دستک دی دروازے پر۔ جب دروازے پر دستک دی نا، تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے، اس کی یعنی اس عورت کے بوڑھی عورت کے پوتے باہر نکلے۔ دروازہ کھولا تو وہ عورت اپنے پوتوں کو دیکھ کر بڑی جو ہے محبت کرنے لگی، پیار کرنے لگی۔ تو چونکہ ان بچوں نے پہلی مرتبہ اس عورت کو دیکھا تھا، اس بوڑھی دادی کو دیکھا تھا، تو وہ رو پڑے۔ اب ان کے رونے کی آواز جب اس کے باپ نے سنی نا، تو وہ باہر نکل آیا، دیکھا اس کی ماں کھڑی تھی، تو کہنے لگا ماں اب میرے بچوں کو یہاں لانے کے لیے آ گئی ہے، تیری وجہ سے میں نے گھر چھوڑ دیا تھا، اب تو میرے بچوں کو لانے کے لیے آ گئی، چلے جا یہاں سے۔ اپنی ماں کو وہاں سے نکال دیا، گھر نہیں داخل ہونے دیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا نا، تو اس کو نا اپنے علاقے میں دعوت ملی، کسی دوست نے دعوت دی کہ ہمارے یہاں پروگرام ہے تو آپ نے آنا ہے۔ اب وہ اپنے علاقے میں آیا تو اس کے گھر کے پاس، اپنے گھر کے پاس سے گزر ہوا، تو وہ سوچنے لگا یار میرے یہاں ایک ماں رہتی تھی، میں نے بچپن میں اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کی خبر تو نہیں، اس کا حال کیا ہے۔ اب گھر جاتا ہے تو گھر خالی ہے، 7 ماہوں سے پتہ کرتا ہے، وہ بتاتے ہیں ماں تیری فوت ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر آتا ہے، گھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، لیکن اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بچپن میں جو اس نے چھوڑ دیا تھا اپنی ماں کو۔ اب گھر میں آیا، چارپائی پر بیٹھا تو ایک رکا پڑا تھا، اس رکے میں لکھا تھا کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا تیرا باپ فوت ہو گیا، اب تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں تھا، تو میں نے سکول میں کام کرنا شروع کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری ایک آنکھ نہیں تھی، میں ایک آنکھ سے اندھی تھی، میں ایک آنکھ سے کانی تھی، اور تو نتانے ملتے تھے
گالی دیتے تھے کہ تیری ماں گالی ہے، تو نے مجھے کہا کہ ماں تم نہ آیا کر سکول، کہ مجھے تانے ملتے ہیں تو سکول نہ آیا کر. میں نے سکول جانا چھوڑ دیا. اب میں نے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا. جب گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، کچھ عرصہ گزر تو گھر آیا تو کہنے لگا ماں مجھے اب محلے کے بچے تنگ کرتے ہیں کہ تیری ماں ایک آنکھ سے اندھی ہے، کالی ہے، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے تجھے بڑا سمجھایا لیکن تو نے پھر چھوڑ دیا. لیکن بیٹا تو نے یہ نہیں پوچھا کہ ماں تیری آنکھ ضائع کیسے ہو گئی، اے ماں تیری آنکھ ضائع کیسے ہو گئی. تو اب ماں کہنے لگی بیٹا پھر میں تیرے پاس آئی جب تو بڑا ہو گیا، تیری شادی ہو گئی، تیرے بچوں کو دیکھنے کے لیے آئی، تو نے پھر بھی مجھے گھر نہیں داخل ہونے دیا. لیکن بیٹا تو نے یہ نہیں پوچھا کہ ماں تیری آنکھ کدھر گئی، ماں تیری آنکھ کی آنکھ کیسے ہو گئی. تو وہ اس رکے میں لکھا تھا کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، تو جب چھوٹا تھا تو گلی میں دوڑ رہا تھا، تیرا اسپیڈ ہو گیا تھا، تیری آنکھ نکل آئی تھی، تیری آنکھ ضائع ہو گئی تھی. جب تیری آنکھ ضائع ہو گئی تو میں نے تجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو ڈاکٹر سے کہا کہ اس کی آنکھ ٹھیک کر دو، اس کا علاج کر دو. ڈاکٹر نے کہا اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس رکے میں لکھا تھا کہ بیٹا میں تجھے وقت واپس گھر لے آئی، لیکن پھر بھی مجھ سے دیکھا نہ گیا. میں پھر ڈاکٹر کے پاس تجھے لے گئی اور کہا کہ ماں کہنے لگی کہ بیٹا جب میں نے ڈاکٹر کے پاس دیکھی، ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ میری آنکھ نکال کے میرے بیٹے کو ڈال دو، میری آنکھ نکال کر میرے بیٹے کو ڈال دو کہ میں خود تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، اپنے بیٹے کو تکلیف بھی نہیں دے سکتی، اپنے بیٹے کو تکلیف بھی نہیں دے سکتی. یہ ہے ماں، یہ ہے والدین جو اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی والدین کی قدر نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھو، جب والدین کی نعمت چھن جاتی ہے نا، پھر بندے کو یاد آتی ہے کہ یار میں نے اپنے والدین کی قدر نہیں کی، والدین کا احترام نہیں کیا. آج والدین زندہ ہیں، اپنے والدین کی قدر کرو یار، احترام کرو. ابھی جو ہے ان کا احترام کر لو، یہ نہ ہو کہ یہ نعمت چھن جائے پھر آپ کو یاد آئے. ہمارا اعتکاف ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، تو اعتکاف کے دنوں میں نا ابھی کچھ عرصے پہلے وہ ہمارا جو ہے وہ اعتکاف میں تربیت اعتکاف ہوتا ہے اور اس میں بیان بھی ہوتے ہیں. تو ایک رکن شورا ہمارے آئے، ایک شورا بنی ہوئی ہماری، تو وہ آئے، انہوں نے بڑی ترغیب دی کہ اپنے والدین کو راضی کرو، اپنے والدین کو راضی کرو. تو اب کئی بندوں کا ذہن بن گیا، بڑا خوف افتاب والا انہوں نے بیان کیا. تو ایک شخص عید والا دن تھا، تو ایک شخص عائشہ کہتے ہیں کہ عید والا دن تھا، مجھے کال آئی تو کہنے لگا کہ عائشہ مجھے جو ہے وہ میری جو والدہ ہے وہ مجھے معاف نہیں کر رہی، میری والدہ مجھے معاف نہیں کر رہی، میں بار بار معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف نہیں کر رہی. اب عائشہ کہتے ہیں آپ ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کے پاؤں چومنے لگ جاؤ، معافی مانگو، وہ معاف کر دیں گی. ماں تو بڑی رحم دل ہوتی ہے. اب وہ بار بار کہنے لگا مجھے معاف نہیں کر رہی. تو آخرکار عائشہ نے کہا آپ جو ہے نا اپنی والدہ کے کان کے ساتھ جو ہے فون لگائے، میں بات کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں آپ کو معاف کر دے گی. تو اب وہ کہتا ہے کہ ایسے آپ نے دیر کر دی، کاش اگر آپ مجھے پہلے مل جاتے نا، پہلے آپ مجھے ترغیب دے دیتے، پہلے مجھے کہہ دیتے کہ والدین کو راضی کر لو، تو میں ان کو زندگی میں راضی کر لیتا. ابھی میں قبر کے پاس کھڑا ہوں، اب میں قبر کے پاس کھڑا ہوں، اب جو ہے نا وقت گزر گیا ہے، اب میں اس وجہ سے پچھتا رہا ہوں، میں نے زندگی میں ان کو ناراض کر رکھا تھا، لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہوتا ہے. تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، آؤ والدین کو راضی کرو یار، زندگی میں اپنے والدین کو راضی کر لو. یہ بات یاد رکھو، حدیث سے بات کرتا ہے جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے یا جس سے والدین ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے. تو اپنے والدین کو راضی کر لو. جو جس سے والدین ناراض ہوگی نا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ اس کے روزے قبول ہوں گے، نہ اس کی کوئی حج قبول ہوگی، نہ کوئی اس کی نماز، نہ کوئی سجدے قبول ہوں گے. جس سے والدین راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے. تو اپنے والدین کو راضی کرو. رمضان شریف قریب تشریف لا رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے والدین کو راضی کریں گے. جس کے والدین ناراض ہیں آج ہی جاؤ اور ان سے معافی مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ایک اعلان بھی سماعت